الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ شیعہ سنی نوجوانوں کو دعوت فکر کہ دیکھیں ہم اہل سنت والجماعت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین کو اور ان قاتلین کی مدد کرنے والوں کو ظالم، گنہگار اور سخت مجرم سمجھتے ہیں ان کے اس عمل کی وجہ سے، لیکن ساتھ میں یہ بات بھی کہتے ہیں کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل میں کوئی بھی اہل بیت اور کوئی بھی صحابی شریک نہیں تھا، بلکہ صحابہ اور اہل بیت نے تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیا تھا کہ آپ کوفہ نہ جائیں۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بعض شیعہ حضرات صحابہ کرام کو اس حوالے سے طعن و تشنیع کا نشانہ بناتے ہیں۔ تو ان حضرات سے ہم کہتے ہیں کہ خدا را جھوٹ بولنا چھوڑ دیجئے اور اپنی عوام کو ذرا یہ بھی بتلائیے کہ قاتلین حسین میں جو شمر کا نام آتا ہے اور اس ہی طریقے سے عبید اللہ بن زیاد کا جو نام آتا ہے تو اس کا جو والد تھا زیاد، وہ کون تھے؟ یہ بھی ذرا آپ اپنی عوام کو بتلائیے نا۔ تو سامعین ذرا یہ سن لیجئے شیعہ علماء کی بات کو اس حوالے سے۔ یہ تاریخ کے بڑے عجیب پہلو ہیں کہ یہی شمر ہے جنگ صفین میں علی کے ساتھ ہے، جان باز جنگ صفین ہے، یہی ابن زیاد ہے۔ ابن زیاد آپ کو پتا ہے کہ حکومت مولا علی میں یہ مولا علی کا گورنر تھا، شیعوں کو پتا ہی نہیں۔ زیاد جیسا بندہ گورنر ہے علی میں بھی طالب کا، کہاں پر؟ فارس میں۔ اس وقت کا فارس یعنی ایران پاکستان کا بارڈر اور سارا افغانستان اس میں آتا تھا۔ اور یہ ملتا ہے کہ مولا زیاد کی تعریف بھی کرتے تھے، یہ بڑا تیز ہے، بڑا ہوشیار ہے، اس کو مینج کرنا آتا ہے، اور یہ بھی مولا علی کا بڑا پکا مولا تھا۔ شمر اس قبیلے سے تھا جس سے ام البنین کا تعلق تھا، امیر المومنین علیہ السلام کی زوجہ جن سے حضرت عباس علمدار پیدا ہوئے، شمر اسی قبیلے سے تھا۔ شمر جانا پہچانا تھا، یہ شمر جنگ صفین میں علی علیہ السلام کے لشکر میں تھا، علی علیہ السلام کا فوجی تھا، بلکہ فوجی افسر تھا۔ معاویہ کے خلاف جو جنگ ہوئی اس میں شمر علی علیہ السلام کے ساتھ تھا کھڑا ہوا، علی علیہ السلام کی جانب سے اس نے جنگ لڑی، لیکن کربلا میں علی کے بیٹے کو، علی کی اولاد کو قتل کرنے آ گیا۔ تو دیکھیں یہ شیعہ علماء خود بتلا رہے ہیں کہ شمر جو تھا جنگ صفین میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے کمانڈر رہ چکا تھا ان کا، اور عبید اللہ بن زیاد ان کے جو والد تھے زیاد، وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گورنر رہ چکے تھے۔ بلکہ آپ یہ دیکھ لیجئے شیعہ علماء نے تو عبید اللہ بن زیاد کے والد زیاد کو اصحاب علی میں سے بتلایا ہے، تو اب کیا ان حوالوں کی بنا پر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طعن کا نشانہ بنایا جائے گا قاتلین حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے معاذ اللہ؟ تو اس لیے جو شیعہ حضرات صحابہ کرام کو اس حوالے سے طعن و تشنیع کا نشانہ بناتے ہیں تو ان سے ہم یہی کہتے ہیں کہ خدا را جھوٹ بولنا چھوڑ دیجئے، وگرنہ آپ کے اصول کے مطابق تو پھر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی معاذ اللہ اعتراض ہوتا ہے۔ تو بہرحال سامعین، قاتلین حسین کو نہ ہم اچھا بتلاتے ہیں، نہ ان کے اس عمل کو ہم اچھا کہتے ہیں، ہم تو یہی کہتے ہیں کہ وہ ظالم تھے جنہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مظلوماً شہید کیا، اور جنہوں نے ان کی مدد کی وہ ظالم اور سخت گنہگار تھے۔